ہمارے ہاں جنرلی دوسرے مذاہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں دی جاتی. اس کی لاجک یہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ کا ذہنی شعور کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ جان سکیں کہ صحیح چیز کیا ہے, صحیح دلیل کیا ہے اور غلط دلیل کیا ہے, جو کہ ایک حد تک دل کو بھی لگتی ہے بات. تو سوال میرا یہ ہے کہ بغیر شعور کے صحیح بات کو بھی کو بھی قبول کرنا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا, یا اگر ہو سکتا ہے کوئی سوچ سمجھ کے بغیر کسی غلط نتیجے پہ پہنچ گیا, مطلب اس کی نیت ٹھیک تھی بات سمجھنے کی, تو وہ ان کے مابین کیسے معاملہ ہوگا؟ اس سے کمپیئر اگر اس کو اس سے کریں کہ جو جس کے اندر اتنا شعور نہیں ہے لیکن وہ بس مسلمان پیدا ہو گیا, تو اس کو اس سے کیسے کمپیئر کریں؟ پہلے تو بنیادی بات کی اصلاح کر لیجئے. نہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کسی کو تبلیغ کرنے سے روکیں, نہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس تبلیغ سے متاثر ہونے سے کسی کو روکیں. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو آزادی دے رکھی ہے وہ آزادی یہی ہے کہ جس کو جتنا حق میسر آ گیا ہے وہ اس حق کے معاملے میں مکلف ہے. اگر کوئی دوسرا آ کے آپ کو کوئی صحیح بات بتانا چاہتا ہے تو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ سنیے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قوم کے لوگوں کا شعور بہتر نہیں ہے تو شعور کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. پابندیاں لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا. تو پہلے تو اس اصولی بات کو سمجھ لیجیے, کیونکہ اگر آپ لوگوں کے لیے راستہ یہاں روکیں گے تو پھر آپ کس اصول کے اوپر جا کر ان کے ہاں تبلیغ فرمائیں گے؟ یعنی وہ کیا اصول ہوگا؟ آپ روکیں گے تو ان کو بھی حق حاصل ہے کہ روکیں. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ فلاں باشعور ہے اور فلاں بے شعور ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی شعور دے رکھا ہوا ہے, اور اس بنیادی شعور کی بنیاد کے اوپر وہ حق رکھتا ہے کہ اپنے لیے حق اور باطل کا خود فیصلہ کرے. تو اس وجہ سے میں تو بنیادی طور پر اس کو صحیح نہیں سمجھتا. قرآن مجید نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی, حدیث میں ایسی کوئی پابندی نہیں. یہ لوگوں کا خود ساختہ طرز عمل ہے. ان کو چاہیے کہ جب بھی کبھی کوئی آدمی تبلیغ کرتا ہے تو شائستگی کے ساتھ اس کی بات سنیں اور دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو جب یہ بنیادی بات جو ہے اس میں میرا نقطہ نظر مختلف ہے تو میرے نزدیک آگے کے سوال کے جواب دینے کی کوئی خاص ضرورت باقی نہیں رہے گی.